السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محفل، آج کی جو تحریر آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، پاکستان کے شہر خانپور کے چک 147 سے محمد زبیر صاحب نے میرے واٹس اپ نمبر پہ مجھے لکھ بھیجی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایک دن حسب معمول میں صبح کے وقت اپنی دکان کھولنے کے لیے پیدل اپنے محلے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جا رہا تھا۔ میرا گزر ایک گھر کے قریب سے ہوا کہ اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک 10 سالہ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا کہ یہ 10 سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مارتی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی جان، آپ کو تو معلوم ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں۔ یہ کم بخت روزانہ اسکول دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے۔ جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے روزانہ اسکول سے اس کے دیر سے جانے کی شکایت آتی ہے۔ زبیر صاحب کہتے ہیں، ایک دن صبح سبزی منڈی کچھ سبزی وغیرہ لینے کے لیے گیا تو اچانک میری نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے۔ جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزیاں خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے ہیں تو ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی ہے تو وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں اس بچے کو چوری فالو کرنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی اٹھا کر زور سے دھکے دینے لگا۔ ننھا دکاندار آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے لگا لی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ بھی نہ کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گئی اور وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا اسکول بیگ اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کی جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ جب وہ بچہ اسکول پہنچا تو 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا۔ میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد کہنے لگا کہ سر، یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں کہ یہ ڈر سے اسکول ٹائم پر آئے، اور کئی بار میں اس کے گھر بھی پیغام دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے استاد کا موبائل نمبر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ معمول بچے نے اسکول سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے استاد کو کال کی کہ آپ سبزی منڈی آ جائیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے، جس پر مجھے مثبت جواب ملا۔ سورج نکلا اور بچے کا اسکول جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے نکل پڑا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں آپ کا بیٹا اسکول کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں، چھوڑوں گی نہیں اسے۔ منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم تینوں منڈی کی 3 مختلف جگہوں پر پوزیشن سنبھال چکے تھے اور ننھی دکان والے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینی پڑیں اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں، بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زاروں قطار رو رہی تھی، اور میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر ظلم کیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔
اس کی ماں روتے ہوئے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈیز سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں، اپنا سوٹ لے لو۔ بچے نے اس سوٹ کو لے کر اسکول بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا کہ یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ انکل میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ میرے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ بیٹا یہ سوٹ اب گھر لے جا کر اپنی ماں کو دو گے؟ میں نے بچے سے سوال پوچھا۔ اس چھوٹے بچے کے جواب نے میرے اور اس کے استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے سلائی دوں گا۔ جب سلائی کے پیسے پورے ہو جائیں گے تب میں اسے اپنی ماں کو دوں گا۔ استاد اور میں یہ سوچ کر روتے جا رہے تھے کہ آخر کب تک غریبوں کے بچے ننھی دکانیں لگاتے رہیں گے، آخر کب تک؟ حاضرین، اگر آپ کے پاس دلوں پہ دستک دینے والی کوئی تحریر، کوئی کہانی ہو تو پلیز ہمیں ای میل کیجیے۔ ہم ہواؤں کے دوش پر آپ کی وہ تحریر اپنے سامعین کی سماعتوں تک پہنچائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔